من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اللہ کا قرض ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو اب یہ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کس کس چیز پر فرض ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے توہمات پھیلائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں سننے میں آتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کتابیں جو آپ نے خرید رکھی ہیں ان پر زکوٰۃ ادا کرو، کوئی کہتا ہے جو کپڑے بنائے ہیں ان پہ زکوٰۃ ادا کرو، کوئی کہتا ہے کہ جو پلاٹ رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ ادا کرو، کوئی کہتا ہے جو گاڑی استعمال کرتے اس پہ زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ایک بہت شدید قسم کا کنفیوژن ہے کہ زکوٰۃ کس پر ہے کس پر نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیمات دیں کہ زکوٰۃ کس چیز پر فرض ہے۔ تو زکوٰۃ بنیادی طور پر 4 چیزوں پر ہے: سونا چاندی اور پیسے پر، نمبر 2 مویشی اونٹ گائے بکری وغیرہ پر، نمبر 3 ہر قسم کے تجارتی اموال پر جو کاروبار رننگ میں ہے اس پر، اور نمبر 4 زمین سے حاصل شدہ پیداوار پر جیسے پھل سبزیاں معدنیات دفینے وغیرہ، ان سب پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ تو آئے ان کو تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ سونا چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، اسے اللہ رب کریم نے قرآن میں بھی وضاحت فرمائی اس کی، لہٰذا سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 میں ارشاد ہوتا ہے: جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور کمرے داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لہٰذا اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ سونے چاندی پر زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ یہاں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ قرار دیا۔ لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے پاس بھی سونا چاندی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے لیے سونے چاندی کے پترے بنائے جائیں گے، ان پتھروں کو دوزخ کی آگ پر گرم کیا جائے گا، پھر ان پتھروں سے اس کے پہلوؤں، پیشانی اور اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ یہ مسلم کی 987 نمبر حدیث ہے، ابو داؤد کی 1658 نمبر 58 نمبر حدیث ہے، اور احمد کی جلد 2 کی 162 نمبر حدیث ہے۔ اور سونا چاندی جمع کرنے کے حوالے سے جب ایک دیہاتی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اصل میں زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کی بات ہے، اب جب زکوٰۃ فرض کر دی گئی اور جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے سونے چاندی کی تو اس کو عذاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا سونا چاندی کی زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے کا نصاب 20 دینار ہے، یعنی 20 دینار کا جو اس وقت وزن تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، تو 20 دینار کا وزن جس کے پاس ہو، 20 دینار وزن کے برابر سونا جس کے پاس ہو، اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے۔ اور 20 دینار سے کم ہو جائے گا، چاہے وہ ایک رتل ہی کم کیوں نہ ہو، تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، ان کے 40واں حصہ ہو جاتا ہے۔ اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 200 درہم ہے، یعنی 200 درہم جو زمانے میں درہم کا وزن تھا، تو اتنے وزن کے 200 درہم جمع ہو جائیں تو اس وزن کے برابر چاندی پر زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم پر نہیں ہوگی۔ 2.5% کے حساب سے 5 درہم جو ہے 200 درہم میں سے زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ تو سونا 20 دینار سے یا چاندی 200 درہم سے زائد ہو تو پھر جتنی مالیت بڑھ رہی ہے اسی کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تمہارے پاس 200 درہم ہوں اور ان پر پورا سال گزر جائے تو ان میں سے 5 درہم زکوٰۃ ہے، اور جب تیرے پاس 20 دینار نہ ہوں یا ان پر پورا سال نہ گزرا ہو تو تجھ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی یا تو دینار کم ہو
اور یا پھر سال سے کم وقت گزرا ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 20 دینار ہو جائیں تو نصف دینار زکوٰۃ ہے، اور جو اس سے زیادہ سونا چاندی کا مالک ہوگا تو اسی حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا نمبر 1391 ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بھی بتا دیا اور نصاب کا حساب بھی بتا دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ یعنی 200 درہم سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بخاری کی 1447 نمبر حدیث ہے، مسلم کی 979 نمبر حدیث ہے، ابو داؤد کی 1558 نمبر حدیث ہے، ترمذی کی 622 نمبر حدیث ہے، 622۔ یعنی 200 دینار سے مراد 200 دینار کا وزن ہو جاتا ہے نا، جو 5 اوقیہ بن جاتا ہے۔ اور جو یہ ہے اسی طرح 20 دینار سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، تو 20 دیناروں کا وزن جو ہے وہ اصل میں سبب بنتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے گھوڑے اور غلام سے زکوٰۃ معاف کر دی ہے، لہٰذا تم چاندی کی زکوٰۃ ہر 40 درہموں میں 1 درہم ادا کرو، اور 199 درہموں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جب 200 درہم ہو جائیں تو 5 درہم زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ تو اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور اس کا نمبر 1392 ہے۔ انس بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب انس کو بحرین کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو یہ حکم لکھوایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، زکوٰۃ وہ فریضہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا اور اللہ نے اپنے رسول کو اس کا حکم دیا، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا اور اس کا نمبر 1454 ہے۔ ابو داؤد نے بھی روایت کیا اور 1567 اس کا نمبر ہے۔ ابن ماجہ نے روایت کیا، 1800 نمبر ہے اس کا۔ تو آپ دیکھیے بات یہ ہے کہ سونے چاندی میں زکوٰۃ فرض ہے اور اس کا نصاب بھی طے شدہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 20 دینار کا وزن کتنا بنتا ہے اس زمانے میں جو دینار کا وزن ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح 200 درہم کا وزن کیا بنتا ہے۔ تو موجودہ وزن کے مطابق 20 دینار 7.5 تولے سونا ہے اور 87 گرام ہے اگر گرامز میں دیکھا جائے، اور 200 درہم جو ہے یہ 52.5 تولے سونا ہے اور 612 گرام ہے۔ ٹھیک ہے، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ سونے کے لیے جو وزن رکھا گیا وہ ہے 20 دینار کا وزن، تو 20 دینار کا وزن 7.5 تولے سونا ہے یعنی 87 گرام، اور چاندی جو 200 درہم ہے نصاب تو وہ 52.5 تولے ہونی چاہیے اگر تولے میں آپ دیکھتے ہیں، اور گرامز میں 612 گرام۔ ٹھیک ہے، یہ نصاب ہے، اس نصاب سے کم پر جو ہے وہ وزن نہیں ہوگا اور زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے کہ کم اگر ہو کسی کے پاس تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، یعنی اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اور اس سے زائد پر تو پھر ظاہر ہے زکوٰۃ اسی حساب سے بڑھتی جائے گی، اور یہ آپ کو اس کا 40واں حصہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ باقی بات میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔